تفصیلات موت کے سلسلے کا درس نمبر 34۔ تو ہم گفتگو کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ پل صراط کی تمام تفصیلات بیان ہو گئی تھیں۔ پل صراط پہ کس طریقے سے لوگ چلیں گے، پل صراط پہ سے گزرنے کے آسان ترین کون سے طریقے ہیں، کون سے طریقے ایسے ہیں کہ بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر جایا جائے۔ تو وہ کچھ طریقہ کار بیان ہو رہے تھے اور چند ایک طریقے رہ گئے تھے، بس وہ طریقے صرف بیان ہوں گے اور اس کے بعد ہم آج کا جو موضوع ہے اس کو شروع کر دیں گے۔ تو مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کہ پچھلی دفعہ آخری جو طریقہ ہے وہ میں نے کون سا بیان کیا تھا، اگر آپ مجھے بتا دیں۔ اچھا، اب آ جائیے ایک اور بہت ہی اہم ترین طریقہ کہ جو بہت ہی آسانی کے ساتھ انسان کو پل صراط کے اوپر سے گزار دے گا، وہ ہے خدا پر حسن ظن رکھنا، خدا پر اپنے حسن ظن کو رکھنا۔ پیغمبر اسلام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر فرماتے ہیں کہ گزشتہ رات میں نے خواب دیکھا کہ میری امت میں سے ایک شخص پل صراط کے اوپر کھڑا ہوا لرز رہا ہے، اور اس طرح سے لرز رہا ہے جس طرح سے طوفان میں درخت جو ہے وہ لرزا کرتے ہیں۔ کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ یہ تفصیل بھی آپ کی خدمت میں بتائی تھی کہ پل صراط بہت سے لوگوں کے لیے چوڑا ہوگا، بہت سے لوگوں کے لیے انتہائی چھوٹا ہو جائے گا، کچھ ایسے ہوں گے جو پل صراط پہ جب چلیں گے اس وقت پل صراط چوڑا ہوگا، لیکن جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے پل صراط چھوٹا ہوتا چلا جائے گا۔ کچھ ان کی تفصیلات پچھلی دفعہ آ چکی ہیں۔ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ قریب تھا کہ وہ نیچے گر جاتا جہنم میں، کیونکہ پل صراط کے عین نیچے دوزخ، کہ اچانک سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کا خدا کے اوپر حسن ظن آیا اور وہ پرسکون ہو گیا اور اس نے انتہائی آسانی کے ساتھ پل صراط کو عبور کر لی۔ شیخ صدوق نے باقاعدہ سے روایت کو لکھا ہے کہ انسان فقط پروردگار عالم کا تصور فقط طرح کا نہ رکھے کہ اس کو صرف سزائیں ہی دیتے چلے جانا ہے، اور انشاءاللہ جب اس کے بعد جو ہماری گفتگو ہوگی وہ شفاعت کے موضوع پر ہوگی کہ کس کس طریقے سے شفاعت کے ذریعے مومنین دوزخ کی آگ سے بچائے جائیں گے، اور اس کی شفاعت کے بعد شفاعت ایک حد تک کام دے گی اور اس کے بعد پھر رحمت خداوندی شروع ہوگی جس پر ہماری پوری ایک الگ سے ایک نشست ہوگی۔ تو اس کا خدا پر حسن ظن آیا، وہ پروردگار سے حسن ظن رکھتا تھا کہ میرا پروردگار انتہائی رحیم و کریم ہے، وہ کیسے اس بات کو برداشت کرے گا کہ میں جہنم میں گر جاؤں اور ایک ہلاکت ابدی میرا نصیب ہو جائے۔ اس کا خدا پر حسن ظن آیا اور اس کو بچا کر لے گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب بالکل ابتدائی گفتگو ہوئی تھی، شاید پہلی یا دوسری، اس میں مریض سے ہم نے مرض کے مسائل شروع کیے تھے، مریض کے مستحبات اور واجبات بھی بتائے تھے آپ کو۔ اس میں ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ اکثر پرانے مراجع اور علماء کے نزدیک مریض کا خدا کے اوپر حسن ظن رکھنا واجب، یعنی جو مرض موت کی حالت میں، یعنی جو مرض موت میں گرفتار ہو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ خدا پر حسن ظن رکھے، یعنی اس کو یہ اس بات کی قوی امید ہو کہ رحمت خدا میرے شامل حال ہوگی اور میں بخش دیا جاؤں گا۔ بلکہ اکثر علماء تو کہتے تھے کہ اس کا اظہار کرنا مرض موت میں واجب ہے کہ لوگوں کے سامنے اس اپنے عقیدے کا اظہار کرے۔ اب کے علماء خیر کہتے ہیں کہ واجب تو نہیں ہے اس بات کا اظہار کرنا، لیکن بہرحال دل سے تو انسان رحمت خدا کا امیدوار رہے۔ تو خدا پر اس کا حسن ظن آیا اور اس کو بچا کر لے گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور جو کہ پل صراط سے انتہائی آسانی کے ساتھ عبور کروانے والا عمل، وہ ہے کثرت کے ساتھ درود بھیجنا محمد و آل محمد علیہ السلام۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا، پیغمبر اسلام اس سلسلے میں بھی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات کو خواب میں دیکھیے پیغمبروں کے جو خواب ہوتے ہیں یہ بمنزل وحی کے ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ پل صراط لرز رہا ہے، اچھا لوگ اس کے اوپر ہاتھ پاؤں کے بل چل رہے ہیں تاکہ وہ دوزخ میں نہ گر جائیں، کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا، کچھ گھوڑے کی تیزی کی رفتار سے جائیں گے، کچھ پیدل چلتے ہوئے جائیں گے، کچھ رینگتے ہوئے جائیں گے۔ کئی افراد کو تو ہزار ایک لاکھ سال پل صراط کو عبور کرنے میں لگیں گے، یعنی اتنے سے لوگ، اور اس کی بھی میں نے تفصیلات بتائی تھی کہ وہ ایسے افراد کون ہوں گے۔ تو بہت سے لوگ ہاتھ اور پاؤں کے بل پل صراط کے اوپر چل رہے ہوں گے کہ کہیں وہ دوزخ میں نہ گر جائیں، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہاتھ پاؤں کے بل چلنے لگیں گے۔ تو اچانک سے وہ تمام درود جو اس نے زندگی بھر اس پر پڑے تھے وہ اس کی مدد کو آ جائیں گے اور وہ سمجھ جائے گا اور اس کے پاؤں پل صراط پر سے بات قدم اختیار کر لیں گے اور وہ آسانی کے ساتھ پل صراط کو عبور کر لے گا۔ یہ خود ایک ایسا عمل ہے واقعاً کہ مومنین کے درمیان رائج بھی ہے اور بے انتہا کتنے اس کے فضائل آپ سن چکی ہیں اس سے پہلے بھی، لیکن دیکھیں پل صراط پہ الگ سے
اس عمل کی خصوصیت۔ اچھا، پیغمبر اسلام کا ایک جملہ اور بھی اس متعلق کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے لیے مجھ پر درود قبر میں، صراط پر اور جنت میں نور اور روشنی کا باعث ہوگا۔ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ پورے صراط پر مکمل تاریکی ہے، بہت سے افراد کے لیے تو اتنی کم روشنی ہوگی کہ وہ فقط اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو وہ مشکل دیکھ پائیں گے، جس کی تفصیلات آ چکی۔ لیکن اگر کثرت کے ساتھ درود پڑھا ہوگا تو وہ درود اس وقت مدد کے لیے آ جائے گا اور وہ نور اور روشنی کا باعث ہوگا۔ قبر کے اندر بھی بہت تاریکی ہے، میدان قیامت میں بھی آپ نے تفصیلات سن چکی ہیں، میدان قیامت کی وہاں پر بھی تاریکی ہے۔ تو ان تینوں جگہوں کے اوپر یہ نور موجود ہوگا جو اس دنیا میں لوگوں نے درود پڑھے ہوں گے۔ اچھا، پھر اگلا طریقہ اور وہ ہے مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا، ظاہر و باطن میں تلاوت قرآن کرنا۔ دیکھیے، ظاہر میں تو تلاوت قرآن کیا ہوتی ہے، وہ جس طریقے سے آپ تلاوت کرتی ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں، تلاوت اس انداز سے کرنی ہے کہ اس کے اوپر آپ کو عمل بھی کرنا ہے، عمل کرنے کا ایک جذبہ۔ مثلا آپ نے غیبت کے متعلق کوئی قرآن آیت پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، اب آپ کا ارادہ ہو جائے کہ نہیں اب میں غیبت نہیں کروں۔ جھوٹ کی مذمت پہ آپ نے کوئی قرآن آیت پڑھی، اب ارادہ ہو جائے کہ نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں، یعنی قرآن کے مندرجات پر عمل بھی کرنا۔ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ پروردگار عالم سے سوال پوچھا کہ پروردگار، تیری تلاوت جو شخص بھی ظاہر و باطن میں کرے وہ کیسا، کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ جواب ملا کہ موسیٰ جو بھی ایسا کرے گا وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ پورے صراط کو پار کر دے گا، بجلی کی تیزی کے ساتھ۔ تو بہرحال تلاوت قرآن، اب اس کی بہار کا مہینہ آنے والا ہے، ماہ مبارک رمضان، اس میں آپ تلاوت قرآن بھی کریں گی، لیکن یہ کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کے مندرجات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے تو یہ ہے کہ جتنے بھی آپ مسائل فقہ کے اوپر بھی آپ جو عمل کرتی ہیں وہ بھی گویا ایسے ہی ہے جیسے قرآن و حدیث کے پر عمل کرنا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کرنا کوئی الگ سے چیز ہے اور توضیح مسائل کے اوپر عمل کرنا کوئی الگ سے چیز ہے، نہیں، یہ بھی اسی پہ شمار ہو کہ وہ سارے کے سارے مسئلے بھی ڈرائیو ہوئے ہیں قرآن و حدیث سے ہی۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلا ایک طریقہ جو پورے صراط پہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گزروائے گا وہ ہے حقوق الناس کی ادائیگی۔ حقوق الناس کی ادائیگی، محدث نوری نے باقاعدہ ایک مفصل داستان نقل کی ہے سید ہاشم بحرینی کے حوالے سے۔ کہا کہ ایک مومن تھا نجف میں، اور اس نے نقل کیا کہ میں نے کچھ قرض لوگوں سے لے رکھا تھا، کچھ اتار دیا تھا، کچھ باقی تھا، تو میں نے جو قرض کی جو باقی رقم تھی اس کی ادائیگی میں تھوڑی سستی سے کام لیا۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت آ گئی، حساب و کتاب ہو رہا ہے، صراط پر سے میں گزر رہا ہوں، ابھی میں نے آدھا ہی فاصلہ طے کیا تھا صراط پہ سے گزرنے کا کہ اچانک نیچے سے، پورے صراط کے نیچے دوزخ ہے، وہاں سے ایک شخص نکل کے اوپر آ گیا۔ میں نے دیکھا ارے وہ تو میرا قرض خواہ تھا جس نے مجھے قرض دیا تھا، جس کے قرض کی واپسی میں میں نے سستی سے کام لیا تھا۔ راستہ روک کے میرا کھڑا ہو گیا کہ پہلے میرا قرضہ واپس کرو، پھر اس کے بعد پورے صراط پار کرنا۔ میں نے کہا یہاں پر تو میرے پاس کچھ پیسے ہی نہیں، یہاں پر میں تمہیں کیسے ادا کروں؟ اس نے کہا کہ اچھا، اگر تم یہاں پر ادا نہیں کر سکتے تو تم مجھے اس بات کی اجازت دو کہ میں اپنی انگلی تمہارے سینے پر رکھ دوں۔ اس نے اجازت دے دی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ شخص کہ جیسے اس نے انگلی میرے سینے پر رکھی، مجھے ایسا لگا جیسے گرم لوہے کی سلاخ کسی نے میرے سینے کے اندر گھسا دی۔ میری آنکھ کھلی سے میں تڑپ رہا تھا، تو میں نے اپنے سینے کو جب کھول کے دیکھا تو باقاعدہ میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ میرے سینے کے اندر جس طرح کے سلاخ کوئی گھسا دی جاتی ہے وہ میرے سینے کے اندر گھسا دی گئی ہو۔ وہاں پر باقاعدہ ایک زخم تھا، زخم میں انتہائی شدت کے ساتھ درد ہو رہا تھا، یہاں تک کہ جب لوگ اس کی عیادت کو آئے تو اس نے اپنا سینہ کھول کے دکھایا تو تمام حاضرین جو اس وقت موجود تھے اس کے سینے کو دیکھ کر زارو قطار رونے لگے عذاب الہی کو دیکھتے ہوئے۔ اور پورے صراط پر یہ عمل کتنا نقصان پہنچانے والا عمل ہے کہ اگر کسی کے بھی ذمے حقوق العباد کی کوئی، کسی سے کوئی قرضہ لیا ہو، کوئی چیز کسی کی لی ہو اور وہ اگر واپس نہ کی ہو تو یہ کتنا زیادہ پولیس صراط پہ، یعنی اطمینان سے آدھا پولیس صراط عبور کر لیا تھا اور اچانک سے ایک شخص آ گیا جو کہ قرض خواہ تھا اور اس نے پولیس صراط پہ اس کو روک دیا۔ تو انسان کو کوششیں کرنی چاہیے کہ پولیس صراط اگر اسے آسانی سے عبور کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ جتنی چیزیں اور حقوق اس کے ذمے ہیں لوگوں کے ادا کرنے، وہ اپنی زندگی میں ان کو ادا کر کے چلا جائے۔ حاجی نوری نے دارالسلام کی پہلی جلد کے اندر اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے سید ہاشم بحرینی کے حوالے سے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو اگلا عمل ہے جو پولیس صراط پر انتہائی آسانی کے ساتھ گزروائے گا وہ ہے ماہ مبارک کے شعبان میں 26 روزے رکھنا۔ تو پیغمبر اسلام میں جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی شعبان کے مہینے میں 26 روزے رکھ لے گا اسے صراط سے گزرنے کا پاسپورٹ یا پرمٹ پروردگار اس کو عطا فرمائے گا۔ جواز، جس کی روایت کے اندر آیا ہے، جواز پاسپورٹ ہی کو کہا جاتا ہے، یعنی اس کو باقاعدہ پاسپورٹ دیا جائے گا کہ جاؤ تم آسانی کے ساتھ پولیس صراط کو عبور کر لو جو بھی شعبان کے مہینے میں 26 روزے رکھے گا۔ اسی طریقے سے سورہ قیامت کی اگر کوئی شخص تلاوت کرے گا تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ جو شخص بھی باقاعدگی کے ساتھ سورہ قیامت کی تلاوت کرے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا تو خدا اسے خوبصورت شکل کے ساتھ قبر سے اٹھائے گا اور اسے خوشخبری اور بشارت دی جائے گی اور وہ ہنستے ہوئے صراط اور میزان کو عبور کر لے گا، ہنستے ہوئے پل صراط کو عبور کرے گا۔ جو بھی سورہ قیامت تو سورہ قیامت جب بھی آپ پڑھیں اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیے آپ اس کے اندر کے کیا اس کے مندرجات ہیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور دوسرا عمل جو پل صراط کو انتہائی کامیابی کے ساتھ گزروانے والے اعمال میں سے ہے اور وہ ہے ظالم کے خلاف مومن کی مدد کرنا۔ تو چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو بھی کرے گا کسی ظالم کے خلاف مدد کرے گا کسی مظلوم کی، ایسا شخص جس وقت قدموں کی لڑکھڑاہٹ ہو رہی ہوگی پل صراط پہ، یہ شخص پل صراط کو آسانی کے ساتھ عبور کر جائے گا۔ تو ظالم کے خلاف مومنین کی مدد کرنا، اس کی کوئی ہیلپ کر دینا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اتنا زیادہ ثواب اور فائدہ دلوانے والا ہے۔ اچھا، اب یہ تو میں چند ایک صرف رہ گئے تھے، باقی پچھلی گفتگو میں آپ میں سے اکثر سن چکی ہیں کہ پل صراط پہ سے آسانی کے ساتھ کون کون سے اعمال ہیں جو فائدہ پہنچائیں گے۔ اچھا، اب پل صراط کے بالکل اختتام پر دیکھیے، پل صراط کے ایک طرف تو میدان قیامت، پھر اس کے بعد پل صراط ہے، پل صراط کے بالکل عین نیچے دوزخ۔ اب پل صراط کی پہلے تو جس طریقے سے آپ اس سے پہلے بھی سن چکی ہیں کہ جو آخری حصہ ہے، آخری حصہ جب پل صراط کا ختم ہوتا ہے اس کے بعد جنت آ جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ تمام چیزیں کہ اب بس اس کو اس پل صراط کو کراس کرنا ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو وہ نیچے گر جائے گا خدا نہ کرے، اور یا پھر وہ پل صراط کو عبور کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ اگرچہ اس کی پوری ایک تفصیل ہے، جنت میں جانے سے پہلے وہ یعنی ابھی جنت میں پہنچا بھی نہیں، اس پہ ہماری پوری ایک الگ سے پوری نشست اور گفتگو ہوگی کہ کس طرح سے جنت کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ایک تقریب منعقد ہوگی پوری۔ اس تقریب کی پورے ہم مندرجات انشاءاللہ آپ کو جو روایات کے اندر آئے ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے کہ کس طرح سے ایک تقریب منعقد ہوگی وہاں پر جنت میں جانے سے پہلے۔ اچھا، اس تمام دورانیے میں قبر ہے اور اس کے بعد میدان قیامت ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے کتنی گفتگو میزان کی سنی اور نامہ اعمال کے تولے جانے کی تمام تر تفصیلات سنی، اور پل صراط تو ابھی ہی آپ سن کر فارغ ہوئیں۔ ان تمام جگہوں پر جن افراد کے پاس بھی عملی کمزوریاں ہوں گی، ان کے لیے ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ انشاءاللہ ان افراد کو، ان مومنین کو شفاعت محمد و آل محمد حاصل ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ ایک اتنا اہم موضوع ہے کہ واقعی گناہ گاروں کے لیے شفاعت معصومین اور رحمت پروردگار کے علاوہ تو کوئی اور سبیل ان کو سمجھ نہیں آتی اپنے اعمال کو دیکھ کر کہ ان کی بخشش کا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا۔ کتنے ناقص اعمال ہم اپنی نمازوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ کبھی آپ اپنی فجر کی نماز کو دیکھیے، کیسی بیزاری کے ساتھ اٹھا جاتا ہے، کس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے کہ اس نماز پر جتنا افسوس کیا جائے کم۔ جو توبہ ہم جس انداز سے کرتے ہیں وہ کہا جاتا ہے، اکثر علماء کا کہنا کہ یہ توبہ تو خود اس قابل ہے کہ اس کے لیے توبہ کی جائے، اور یہ کس طرح کی توبہ ہم کرتے ہیں۔ تو بہرحال اور کوئی حل نہیں سمجھ آتا سوائے کہ ان معصومین کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے۔ تو شفاعت، اس موضوع پر ہماری آج بھی گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد ایک پوری ایک نشست شفاعت کی ایک اور بھی ہوگی۔ اس کے بعد پھر رحمت خداوندی کی موضوع پر گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد کچھ متفرقات ہیں جو کہ رہ گئے جن کو مکمل کر کے اس کے بعد پھر جنت میں داخلے کی کیفیات اور دوزخ میں جن افراد کو جانا ہوگا اس کی تفصیلات شروع ہوں گی۔ شفاعت، اس سلسلے میں اصل میں بہت زیادہ کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ شفاعت کے موضوع کو اس لحاظ سے مکمل کر دیا جائے۔ دیکھیے، شفاعت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ضروریات مذہب شیعہ میں سے ہے، بلکہ اکثر علماء تو اس کو ضروریات دین میں سے بھی قرار دیتے ہیں۔ اور چھٹے امام نے تو جملہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی 3 چیزوں کا انکار کر دے وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں۔ ایک ہے معراج، ایک ہے سوال منکر و نکیر، یعنی قبر میں جو سوال و جواب ہوں گے جو ان کا انکار کرے، اور تیسری چیز ہے شفاعت، جو ان کا انکار کر دے وہ ہمارے شیعوں میں سے ہے ہی نہیں۔ یعنی جن گناہ گاروں کے اعمال انبیاء اور اولیاء، ائمہ اور شہداء کے اعمال سے ملتے جلتے ہوں گے، انہیں اولیاء خدا کمال کی طرف لے جائیں گے اور خدا سے معافی کی درخواست کریں گے۔ اس معافی کی درخواست کے نتیجے میں پروردگار عالم انشاءاللہ ان کو معاف کر دے گا، اور ان کے اعمال ان اولیاء کے اعمال کے ساتھ ضمیمہ کر دیے جائیں گے،
ایک اٹیچ کر دیے جائیں گے، تو ان کے اعمال تو لازمی قبول ہونے ہی ہیں، پروردگار کی اجازت سے ان کے اعمال ان کے اعمال کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، اور ان افراد کی بھی نجات ہو جائے گی، ان کے اعمال نامے سے کیونکہ کچھ مطابقت رکھتا تھا لہذا یہ ضمیمہ کر دیے جائیں گے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرماتے ہیں کہ الشفیع جناح الطالب، شفاعت چاہنے والا بالوں پر چاہتا ہے، یعنی جس طریقے سے جو پرندوں کے جو بچے ہوتے ہیں، کیونکہ پرندوں کے بچے اڑنا نہیں جانتے تو وہ اپنے ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح شفاعت چاہنے والا بھی محتاج ہوتا ہے کہ اس کی روح کو آسمانوں میں پرواز کرنا ہے عالم ملکوت میں، تو اسی طریقے سے وہ شفاعت جس طرح سے پرندوں کے بچوں کو ان کے پرندوں کے والدین اڑنا سکھاتے ہیں اور اپنے ساتھ جس طرح سے ان کی مدد کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو شفیع ہوگا کیونکہ اس شخص کی اس گناہگار کی روح کو عالم ملکوت میں پرواز کرنی، تو وہ اس شفاعت کی سعادت کو حاصل کرتے ہوئے ان کے ساتھ پرواز کر سکے گا۔ قرآن میں دیکھیے شفاعت کا لفظ تقریباً 30 مرتبہ آیا اور بار بار ذکر ہوا۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بتا دیجئے کہ اکثر اہل سنت حضرات میں خاص طور پر وہابی حضرات جو ہیں ان میں سے اکثر افراد اس شفاعت کے معنی لیتے ہیں بلندی درجات کو، یعنی اگر کسی بھی شخص کے لیے شفاعت کے معنی گے اس کے درجات کی بلندی کی دعا۔ ہمارے علماء نے ایک استدلال دیا کہ دیکھیے اگر فقط شفاعت کو یہ قرار دیا جائے کہ درجات کی بلندی کی دعا، تو اس میں تو مفہوم بالکل الٹا ہو جائے گا، اس طرح تو نعوذ باللہ من ذالک ہم رسول خدا کے شفیع قرار پائیں گے، کیونکہ ہم ان کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس طرح تو الٹا ہو گیا بالکل، یعنی ہم ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کر رہے ہیں تو گویا ہم ان کے شفیع بن رہے ہیں، ہم نے ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی نا۔ تو دیکھیے علماء نے کہا کہ دیکھیے شفاعت کے اصل میں 2 مفہوم، پہلا مفہوم ہے زیادتی ثواب کا، یعنی آپ کے ثواب میں زیادتی، بہت سے لوگوں کے ثواب میں کمی ہوگی، ان کے ثواب کو زیادہ کر دیا جائے گا، اور دوسرا مفہوم ہے اس کا اسقاط عذاب کا، یعنی ان کے عذاب کو ختم کر دیا جائے گا یا کم کر دیا جائے گا۔ باقاعدہ محقق طوسی نے اپنی کتاب تجرید میں شفاعت کے ان دونوں معنوں کو برحق قرار دیا۔ اچھا دیکھیے دنیا میں بھی اس کی مثالیں علماء نے لکھی کہ اگر 1-2 نمبر کسی کم ہو جاتے ہیں کسی پیپر میں تو ممتحن جو بھی پیپر چیک کرنے والا ہے وہ اس کو 1-2 نمبر گریس مارکس دے کر پاس کر دیتا ہے۔ یہ شفاعتی کا تو مفہوم ہے کہ تھوڑی بہت کمی اس کے نامہ اعمال میں رہ گئی تھی، وہ 1-2 نمبر دے کے ممتحن نے اس کو پاس کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم ایک کمزور دھاگے کے ساتھ ایک اور دھاگا باندھ لیں تاکہ وہ دھاگا مضبوط ہو جائے، یہ دنیا میں شفاعت کا مفہوم ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر کا دوا دے کر مریض کو صحت یاب کرنا اس دنیا میں شفاعت کا مظہر۔ اچھا اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ جو درخت کا تنا ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے، غذائی مواد کو جڑوں سے لیتا ہے اور شاخوں، پتوں، پھولوں ان تک پہنچاتا ہے اور پھلوں تک، یہ شفاعت کا ایک مفہوم ہے۔ اسی طریقے سے جو بجلی کے تار ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، بلب تک روشنی باقاعدہ پہنچاتے ہیں، لہذا روشنی ملنا، حرارت ملنا، اور اسی طریقے سے پانی، زمین، ہوا، یہ ہر دانے کو منزل کمال تک پہنچاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ شفاعت، یعنی دانے کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ اتنے ارتقاء کو وہ طے کر سکتا، لیکن کیا کیا کہ سورج نے، زمین نے، پانی نے، بارش نے، زمین نے اس سب کو اس دانے کی ہیلپ کی اور اس کو کمال تک پہنچایا، اور پھر وہ دانے سے جو ہے وہ پھل نکلے، اور اس طرح سے یہ عالم طبیعیات میں یہ جو ہماری جو عام دنیا ہے اس میں شفاعت کا ایک مفہوم ہے، یعنی یہ مفہوم اس دنیا میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور آخرت میں شفاعت کا مفہوم یہ ہے کہ اولیاء خدا، انبیاء، ائمہ، شہداء، صالحین، یہ اپنے سے جو کمزور لوگ رہ گئے ہیں معنوی طور پر اور کمال تک نہیں پہنچ پا رہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کمال تک پہنچائیں گے، یہ عالم آخرت میں شفاعت کا مفہوم۔ دنیا میں آپ نے دیکھا کہ حتیٰ کہ درخت بھی شفاعت کر رہے ہیں اپنے اپنے دائرے کے اندر،
بجلی کا بلب اور وہ تار بھی شفاعت کر رہا. اسی طریقے سے عالم آخرت میں بھی وہ افراد کے جو کمزور رہ گئے معنوی طور پر، ان کو یہ افراد ہاتھ پکڑ کر ان کی اس کمی کو دور کروائیں گے اور ان کو وہاں پر تکامل کی منازل تک فائز کریں گے. علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں تقریباً 86 احادیث شفاعت کے باب میں نقل کی. 86. اچھا، اس سے پہلے تھوڑی سی ذرا سے خوش گفتگو آ رہی ہے، لیکن یہ بہت سارے کانسیپٹ آپ کے کلیئر کرے گی. اس کے بعد پھر تو آگے تو آ ہی رہی ہے دلچسپ گفتگو آپ لوگوں کے لیے. پہلی ایک بات اس کے اندر یہ بتا دی جائے کہ دیکھیے، علماء نے کہا کہ شفاعت کا جو بیج ہے وہ اسی دنیا میں بو کے جانا ہے. مولا کائنات ارشاد فرماتے تھے کہ اے لوگوں، رسول کی دعوت کو قبول کرو، ان کے فرامین کو تسلیم کرو اور ان کے مطابق عمل کرو تاکہ تم شفاعت حاصل کر سکو. دیکھیے، اس میں شرط بتائی جا رہی ہے کہ رسول کی دعوت کو بھی قبول کرنا ہے، ان کے فرامین کو تسلیم کرنا ہے اور اس پر ان کے مطابق عمل کرنا ہے تاکہ شفاعت تمہارے شامل حال ہو جائے. اور ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وعلی محمد فرماتے ہیں کہ یعنی مفہوم یہ ہے کہ آخرت میں جو شفاعت ہوگی وہ دنیا میں ان کی پیروی کا نتیجہ. جن افراد کا اس دنیا میں انبیاء سے، ائمہ سے، صالحین سے، شہداء سے، ان سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، ان کی فریادیں قیامت کے دن بالکل بیکار، عبث اور فضول ہوں گی اور ایسے افراد شفاعت سے بالکل محروم ہو جائیں گے. اچھا، ایک تو نقطہ یہ ہو گیا کہ شفاعت کا بیج اسے دنیا میں بو کر جانا ہے عمل کے ذریعے. یعنی ایسا نہیں کہ جو بالکل ہر تمام چیزوں سے لا تعلق ہو اس کو وہاں پر شفاعت مل جائے. نہیں، ایسے افراد کو شفاعت نہیں ملے گی. ان کی ایک الگ فہرست بیان ہوگی کہ جن افراد کو شفاعت نہیں ملنی. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیے، شفاعت کرنے والوں کے جو شفاعت کریں گے وہاں پر ان کے درجات بھی آپس میں برابر نہیں، ان کے درجات میں تفاوت. سب سے بلند درجہ یقیناً پیغمبر اسلام کا ہے، پھر مولا کائنات کا ہے، دیگر تمام انبیاء کا ہے، اس کے بعد دیگر ائمہ کا ہے، اس کے بعد پھر دیگر انبیاء کا درجہ ہے، اس کے بعد شہداء ہیں، علماء ہیں، صالحین ہیں، اور اس کے بعد یہاں تک کہ ایک عام مومن تک بھی یہ سلسلہ پہنچے گا. یعنی جو بھی شفاعت کرنے والے ہوں گے ان کے جو مقدار شفاعت ہوگی وہ ان کے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہوگی. اس کا ایک خاص عدد بھی ہے جو میں ابھی آگے چل کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں. یعنی شفاعت کی مقدار شفاعت کرنے والے کے مرتبے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس طرح کی شفاعت آپ کی کروا سکے گا. ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ تفسیر المیزان میں بھی ہے، سنیوں میں ابن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی ہے کہ جو شفاعت کا جو افتتاح ہے، شفاعت کا افتتاح یہ پیغمبر اسلام کے ہاتھوں سے ہوگا. اور اچھا، ایک بات اور اس میں تیسرا نقطہ بھی پیش کر دیا جائے. آقا محسن قراتی نے باقاعدہ بڑا اچھا اس کو واضح کیا ہے کہ دیکھیے، شفاعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی شخص پر بالکل بھی عذاب نہ ہو. بہت سے جگہوں پہ، زیادہ تر جگہوں پہ ایسا بھی ہوگا، لیکن یہ کلی معنی نہیں. ہو سکتا ہے کہ مدتوں عذاب کے بعد اس کو شفاعت ملے. خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، خوش فہمیوں پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جانا اور عذاب الہی کو بھی حقیر نہ سمجھنا. کچھ گناہگار ایسے ہوں گے جنہیں 3 لاکھ سال عذاب بھگتنے کے بعد ہماری شفاعت نصیب ہوگی. خود مولا کا اپنا جملہ ہے، 3 لاکھ سال عذاب بھگتنے کے بعد ہماری شفاعت نصیب ہوگی. اور دیکھیے، کچھ تو افراد ایسے ہوں گے، جب ہم تفصیل اس کی جب جہنم کے حالات بیان کریں گے تو اس وقت بھی یہ چیز آئے گی. کچھ کو تو جہنم میں جا کر بھی نکالا جائے گا، نجات ملے گی کہ جب گناہگار کفار و مشرکین اور منافقین کے ساتھ جہنم کے اندر جائیں گے تو اس وقت دیکھیے، ایک تو یہ کہ یہ تمام افراد کی عقل وہاں پر کامل ہوگی. تو اس وقت یہ جو کفار و مشرکین اور منافقین اور ظالمین جو جہنم کے اندر ہیں، جب ایسے افراد کو جلتا دیکھیں گے تو ان کے پاس آ کر طنز کریں گے ان پر کہ تمہارا خدا پر آخر جو ایمان تھا یہ کس مرض کی دوا ثابت ہوا، آ گئے نا تم بھی جہنم میں. اس وقت پروردگار عالم ملائکہ کو حکم دے گا کہ ان گناہگاروں کو عذاب سے نجات دے دو، اور اس طرح رحمت خدا ان کی شامل حال ہو جائے گی. تو دیکھیے، یہ تو ایک الگ ہے کہ رحمت پروردگار وہ مختلف مراحل پر سامنے آتی رہے گی، لیکن یہ کہ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف فقط اور فقط شفاعت کے وعدے پر بھروسے کر کے گناہوں کے اوپر جری ہوتے چلے جائیں کہ بھئی شفاعت تو ملنی ہی ہے. جیسے کہ ابھی آگے چل کر آپ کو بہت سے ایسے میں واقعات بھی بتانے والا ہوں. تو بعض اوقات یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم ان تمام اپنے جتنے پل ہیں ہمارے، ان کو اپنے ہاتھوں سے تباہ نہ کریں. یعنی ایسا نہ ہو کہ جیسے خود ابھی آگے چل کر میں شاید مولا کا وہ قول پیش بھی کروں کہ دیکھو، ہمیں تم قیامت کے دن شفاعت کی تکلیف میں مبتلا نہ کرنا. کوشش کرو کہ اس کی نوبت ہی نہ پیش آئے کہ ہمیں آ کر سفارش لگانی پڑے.
اپنے اعمال تم ایسے کر کے جاؤ کہ کیونکہ شفاعت ہر شخص کو نہیں ملے گی. جو اس قابل ہوگا, گناہ جس کے اس طرح سے رہ جائیں گے وہ شفاعت کے قابل ہوگا, پھر ائمہ اس کی شفاعت کے لیے آئیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو بلا شفاعت ہی جنت کے اندر جائیں گے. اچھا, اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ چند ایک شبہات ہیں جو اس سلسلے میں پیش کیے گئے. چند شبہات. ایک تو شبہ یہ ہے کہ جناب یہ جو سورہ شورا کی بھی 101ویں اور 102 آیت آپ قرآن کے اندر جا کر دیکھیے گا, جس میں یہ ہے کہ نہیں ہے ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا اور نہ ہی کوئی حمایتی. یہ کچھ لوگ وہاں پر کہہ رہے ہوں گے اے کاش ہمارے لیے آج دنیا کی طرف پلٹ جانا ممکن ہوتا تو ہم بھی مومنین میں سے ہوتے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کو اصل میں شبہات میں پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں ہے ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہمارا کوئی حمایتی. یہ اکثر جو وہابی حضرات ہیں اس آیت کو پیش کرتے ہیں اس زمن میں کہ دیکھیے خود وہاں پہ گناہگار یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں. تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو آئی ہے یہ ہمارے مخالفین کے بارے میں آئی کہ پروردگار عالم جب قیامت میں ہمارے شیعوں کو شفاعت سے سرفراز فرمائے گا تو اس وقت یہ گناہگار, یہ جو ہمارے منافقین ہیں, یہ جو ہمارے مخالفین ہیں, یہ اس وقت یہ کہیں گے کہ نہ تو ہمارا کوئی حمایتی ہے نہ دوست. تفسیر شواہد التنزیل میں باقاعدہ یہ پوری روایت ہے. اچھا, اہل سنت کے ایک اور عالم ہیں حافظ ابن مغازلی, انہوں نے کتاب لکھی ہے مناقب علی ابن ابی طالب. اس میں جابر بن عبداللہ انصاری کی سند سے ایک روایت بیان کی ہے کہ مولا کائنات خیبر کی جنگ سے جب واپس آئے فتح کر کے تو رسول کے پاس آئے تو پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو دیکھ کر ایک جملہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے علی اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ میری امت کے کچھ لوگ تمہارے بارے میں وہ بات کہتے جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہی ہے تو میں وہ بات بیان کر دیتا, یعنی میں تمہاری وہ فضیلت بیان کر دیتا جس کے بعد تم مسلمانوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرتے اے علی وہ تمہارے پیروں کی خاک کو اٹھاتے اور تمہارے وضو کے پانی لے کر شفا کو حاصل کرتے. اور پھر پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے شیعہ نورانی ممبروں پر روشن چہروں کے ساتھ میرے ارد گرد کھڑے ہوں گے اور میں ان کی شفاعت کروں گا اور جنت میں بھی وہ میرے پڑوسی ہوں گے. تو بہرحال یہ جو آیت یہ شبے کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ نہ ان کا کوئی دیکھیے شفاعت کرنے والا نہ حمایتی, گناہگار اکثر وہاں پر کہہ رہے ہوں گے, تو یہ صرف ائمہ اہل بیت کے مخالفین افراد کے بارے میں کہ ان کا وہاں پہ شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, ورنہ پیغمبر نے خود کہا کہ تمہارے شیعہ نورانی ممبروں پہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے, میں ان کی شفاعت کروں گا اور جنت میں وہ میرے پڑوسی بھی ہوں گے. اچھا, ایک اچھا اور ایک اہم جسے کہا جائے کہ تھوڑا اگر کسی کو کہا جائے کوئی شبہ ذرا اچھا قسم کا شبہ پیدا کیا جائے, یعنی یہ تو اس میں تو واضح ہوا پہلے والے شعبے میں. دوسرا شعبہ ایک پیش یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیے لوگ یہ کہتے ہیں جو شفاعت کے مخالف ہیں, وہ کہتے ہیں کہ خدا نے اعمال صالحہ پر جنت دینے کا وعدہ کیا اور جہنم کی وعید سنائی. دیکھیے جنت کا وعدہ ہوتا ہے, جہنم کی وعید ہوتی ہے, واو عین یہ دال. عادل اور جو صادق بادشاہ ہوتا ہے اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنی وعدہ خلافی کرے, اس کے لیے قبیح ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرے. لہذا شفاعت کرنا یہ مذموم ہے اور نبی معصوم کی شان کے خلاف. جب اس نے کہا ہے کہ نیکوکاروں کے لیے جنت ہے, بدکاروں کے لیے دوزخ ہے, تو اس کو چاہیے کہ اپنے وعدے کو پورا کرے. اچھا, اب علماء نے دیکھی ویسے تو دیکھا جائے بظاہر بڑی اچھی بات لگ رہی کہ ہاں بھائی جو بات کہی ہے صادق اور سچا جو بادشاہ ہوتا ہے اور عادل ہوتا ہے, جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے. جب جنتی لوگوں جب نیکوکاروں کے لیے جنت کا وعدہ کیا وہ بھی پورا کرے گا وہ, اور دوزخ کے لیے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے گناہگار, یہ بھی اس نے وعدہ کیا کہ فلاں فلاں گناہ کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے, تو اس وعدے کو بھی اس کو پورا کرنا چاہیے. اور جو سفارش لڑوا کے اس بات کو ہٹوائے گا گویا اس وعدے کے خلاف عمل کروائے گا کہ جو کہ نبی کی شان سے بہت بعید ہے. بظاہر دیکھا جائے تو ایک ایسا شبہ ہے کہ اس میں لوگ زیادہ شک و شبہ میں پڑ سکتے ہیں. علماء نے کہا کہ یہ جو شبہ ہے نا یہ تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے. اصل بات یہ ہے کہ وعدے اور وعید کے فرق کو سمجھا ہی نہیں گیا. دیکھیے تھوڑی سی خوش گفتگو آ رہی ہے لیکن یہ بہت سے کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرے گی.
دیکھیے عقلاء کے نزدیک جس طرح سے وعدے کی خلاف ورزی کرنا قبیح ہے، اس کے برعکس وعید کی خلاف ورزی کرنا ممدوح ہے. یعنی اگر کوئی وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے جس طرح سے، یہ تو صحیح ہے کہ قبیح ہے. مثلا جنت کا وعدہ پروردگار عالم نے کیا ہے، کسی نیک عمل کے نتیجے میں اس کو جنت نہ دے، اب یہ قبیح ہوگا کہ اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا. وعید کی مخالفت کرنا ممدوح ہے، یعنی قابل تعریف ہے. اگر کوئی شخص کسی، مثلا اگر کوئی بادشاہ ہو یا اس کو کوئی بھی ماتحت ہو، وہ کوئی کسی حکم کی خلاف ورزی پر خود معاف کر دے یا کسی کی سفارش پر معاف کر دے، تو اس کو ہمیشہ رحم دلی اور بندہ نوازی پہ محمول کیا جائے گا. آپ کو خود کہ کوئی آپ کے حق میں تقصیر کر دے، اب آپ کے پاس دونوں اختیارات ہیں، آپ اسے معاف بھی کر سکتی ہیں، سزا بھی دے سکتی ہیں. اب اگر آپ کہیں گے نہیں بھائی قانون کے مطابق تو یہ ہے، اب تو آپ کو سزا ہی ملے گی، تو ٹھیک ہے آپ عمل تو کر لیں گی، لیکن اگر آپ نے اس کو معاف کر دیا تو یہ آپ قابل تعریف ہوں گی. جبکہ کسی چیز کو دینے میں، مثلا جنت کسی نیک عمل کے نتیجے میں دینے کا پروردگار نے وعدہ کیا، یہ تو اس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا. لیکن برائی اگر کوئی کی ہے، اس میں پروردگار عالم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، تو ایسے شخص کو پروردگار عالم اگر معاف کر دے تو یہ بالکل بھی اس بات کے خلاف نہیں ہے، بلکہ قابل تعریف بات ہوگی. اچھا، ایک بات علماء نے اور کہی کہ خدا خود تو معاف کرنے کا حکم دے، کہ ہم سے کہے کہ بھائی لوگوں کو معاف کرو، اور خود بلکہ معاف نہ کرنا اس کے لیے زیادہ قبیح کہ وہ اپنے عاجز بندوں کو تو معاف کرنے کے لیے کہے اور خود مکمل قدرت رکھنے کے باوجود لوگوں کو سزائیں دیتا رہے. علماء نے کہا تو خود، یعنی جو جملہ مشہور ہے نا کہ در اف لذت است کے در انتقام نیچ، معاف کرنے میں جو لطف اور مزہ ہے وہ انتقام لینے میں تھوڑی. تو پروردگار عالم سے ایک بات بہت بعید ہے کہ ہم جیسے عاجز اور کمزور لوگوں کو تو کہے کہ تم دوسروں کو معاف کرو، اور خود تمام تر قدرت رکھنے کے باوجود لوگوں کو صرف سزائیں دیتا رہے. تو اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے وعدے اور وعید کے فرقی کو نہیں سمجھا. دیکھیے ایک دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ وعدے میں لوگوں کا خدا پر حق ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ نیک عمل کیا ہے، اب اس کی پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ میں تم کو اس کا ثواب دوں گا، اور پروردگار ثواب نہ دے اور اس کو جہنم میں ڈال دے. اب یہ تو کہا جائے گا کہ ہاں اس نے اس بات کی، کیونکہ یہ بندے کا حق تھا جو پروردگار پر تھا، پروردگار کے لیے واجب ہے کہ بندے کا حق دے. لیکن وعید کے اندر جو اس نے عذاب دینے کا وعدہ کیا اپنے کسی حکم کے خلاف ورزی کے نتیجے میں، اس میں خدا کا حق بندے کے اوپر ہوتا ہے. اب خدا چاہے تو اپنے حق کو لے لے اور چاہے تو معاف کر دے، دونوں حق پروردگار کو. تو اگر شفاعت حقوق الناس کی ادائیگی میں درکار ہوگی تو وہاں پر یہ ہوگا کہ خدا کے لیے اس کا عوض دینا اور اس کی ادائیگی کا انتظام وہاں پر کرنا کہ تم نے فلاں بندے مومن کا حق مارا تھا، اب اس بندے کو کہا جائے گا یہ لو 10 لاکھ نیکی اور اس کو معاف کر دو. وہاں پر ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، وہاں پر پروردگار اس طرح سے معاف کروائے گا، رحمت و خداوندی عالم شامل حال ہو جائے گی. تو اس طرح سے کسی کے بھی حقوق ضائع نہیں ہوں گے. ورنہ دیکھیے دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، اگر کسی کی سفارش کی جاتی ہے نا کسی اور کے مقابلے میں، تو جن افراد کی سفارش نہیں ہو ان کا حق ضائع ہو جاتا ہے. وہاں پر کسی کا بھی حق ضائع نہیں ہوگا، اس وجہ سے شفاعت اور سفارش بالکل مقبول ہوگی اور بالکل صحیح سمجھی جائے گی. کہ دنیا کی طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ جو شعر ہے نا، لے کے رشوت پھنس گیا ہے دے کے رشوت چھوٹ جا، اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا میدان قیامت میں. یہ تو ہماری دنیا ہی کے اندر صرف یہ مثالیں. کن افراد کی شفاعت ہوگی، کن افراد کی شفاعت ہوگی میدان قیامت میں؟ تو دیکھیے جن افراد کے بھی عقائد ٹھیک ہوں گے، ہاں البتہ عملی کمزوریاں ان میں رہ گئیں کسی صحاب کی وجہ سے، نسیان کی وجہ سے، نفس امارہ کے غلبے کی وجہ سے، اور وہ بلا توبہ اس دنیا سے گئے، ان افراد کی شفاعت ہوگی. کمزوریاں رکھنے والے، نامہ اعمال میں کمی رہ گئی کوئی، صحاب کی وجہ سے، نسیان کی وجہ سے نفس امارہ کا غلبہ ان کے اوپر ہو گیا اور ان سے گناہ سرزد ہو گئے اور بلا توبہ دنیا سے گئے. اگر توبہ کر کے گئے تو شفاعت کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور بلا توبہ دنیا سے گئے ایسے افراد کی شفاعت ہوگی. البتہ غلط عقائد رکھنے والے، مثلا وہ فیشن میں آ کر علی اللہ کا نظریہ دینے والے، یا عمدن اور علمن شریعت اسلام کا مذاق اڑانے والے، ان کو شفاعت نہیں ملے گی. یہ بات یاد رکھیں، ایسے افراد کو شفاعت نہیں ملے گی. شفاعت گناہگار مومنین کے لیے ہے
کافروں کے لیے نہیں ہے، مشرکوں کے لیے نہیں ہے، منافقین کے لیے نہیں ہے، اور غیر شیعوں کے لیے بھی نہیں. میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس کی اپنے مقام پر. اچھا، شفاعت کن کن جگہوں پر ہوگی؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ اب شفاعت کن لوگوں کی ہوگی. اب شفاعت کن کن جگہوں پر ہوگی؟ تو دیکھیے، ایک تو موت کے وقت بھی شفاعت ہوگی. جس وقت موت انسان کو آ رہی ہوگی اور فرشتہ روح قبض کر رہا ہوگا، اس وقت شفاعت ہوگی. عالم برزخ میں بھی شفاعت ہوگی. میدان قیامت میں بھی شفاعت ہوگی. آراف کی منزل، اس پہ بھی ہماری ایک پوری گفتگو ہوگی. مقام آراف، وہاں پہ شفاعت ہوگی. پول صراط پہ شفاعت ہوگی. حوض کوثر پہ بھی شفاعت ہوگی. اور جنت اور دوزخ کے دروازوں کے پاس پہنچ کر بھی شفاعت ہوگی. بالکل دروازے پر پہنچ گئے اور اب بھی اس بات کا امکان ہے کہ وہاں سے ہٹا دیے جائیں، اس موقع پر بھی شفاعت ہوگی. بہرحال علماء نے کہا ویسے تو ان تمام موقعوں پر شفاعت ہوگی، لیکن اصل موقع جو ہوگا وہ حساب و کتاب کے مرحلے کے بالکل آخر میں ہوگا. اصل موقع شفاعت کا وہ ہوگا. اچھا، اب جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا، کوشش تو یہی کرنی چاہیے، جیسے کہ مولا کا بھی فرمان ہے کہ لوگوں اپنے اعمال سے ہمیں قیامت کے دن شفاعت کے معاملے سے دوچار مت کرنا. اپنے اعمال یہیں سے اچھے کر کے چل جاؤ، ہمیں زحمت میں کیوں مبتلا کرتے ہو کہ ہم تمہاری سے سفارش کریں آتے. اچھا، اب آ جائیے کون کرے گا شفاعت. اس کی پوری ایک فہرست ہے بہت بڑی، اور شاید یہ آج سے تو شروع ہو جائے گی اور اگلی نشست میں بھی تقریباً درمیان تک چلے گی. یہ صرف فہرست کے شفاعت کون کون کرے گا. ایک تو سب سے ہم نیچے سے بالکل شروع کرتے ہیں، ہر شیعہ شفاعت کرے گا. ہر شیعہ شفاعت کرے گا. پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر مومن ربیع و مضر کے برابر شفاعت کرے گا. دیکھیے، قبیلہ ربیع و مضر، ان کا بہت ساری روایات کے اندر تذکرہ آیا، اس وجہ سے کہ یہ بڑی تعداد کے قبائل تھے. اس زمانے میں سمجھانے کے لیے بات کہی جاتی تھی. حتیٰ کہ ہر مومن اپنے نوکروں کی بھی سفارش کرے گا اگر وہ مومن ہوئے، اپنے ملازمین کی بھی سفارش کرے گا. اور پیغمبر اسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ اکثر روایت میں تھوڑا سا اس میں الگ تعداد بھی آئی ہے، کہ جو مومن جو کم ترین شفاعت کرے گا وہ کم سے کم بھی 3 انسانوں پر مشتمل ہوگی. ہر مومن کم سے کم 3 انسانوں کی شفاعت تو ضرور کرے گا. یعنی ایسے انسان کے جو جہنم میں جن کو گرنا ہی تھا اور ان کو وہاں سے بچا لیا جائے گا، ایسے 3 افراد کو. اور کچھ علماء نے جو اور روایات آئی ہیں اس میں کم سے کم 3 کا عدد ہے، کچھ روایات میں کم سے کم 30 کا عدد ہے، اور کچھ روایت میں کم سے کم بھی ہر مومن کے لیے 30,000 مومنین کی شفاعت کا عدد. 30,000، 30 یا کم سے کم 3 بھی. اچھا، پانچویں امام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وسائل شیعہ وغیرہ میں بھی ہے، کہ اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ و اہل المنکر فی الدنیا اہل المنکر فی الآخرہ. یعنی جو اس دنیا میں اہل معروف ہے وہ آخرت میں بھی اہل معروف ہوگا، اور جو اس دنیا میں اہل منکر ہے وہ آخرت میں بھی اہل منکر میں سے ہوگا. دیکھیے، اہل معروف کس کو کہا جاتا ہے؟ اہل معروف کہتے ہیں جس کی نیکیوں میں شہرت ہو جائے. مثلا کسی جگہ بھی پوچھا جائے کہ جناب اس انچولی کے اندر سب سے نیک آدمی، سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والا کون ہے، تو ہر علاقے کے اندر کچھ نہ کچھ متقی پرہیزگار ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ کہیں گے ارے جناب وہ فلاں صاحب جو تھے، فلاں حاجی صاحب جو ہیں وہ بڑے اہل خیر میں تھے، فلاں صاحب کوئی بھی مشکل ان کے پاس لے کے جائے اس کو ضرور حل کر دیتے ہیں، ارے وہ مقروض کا قرض ادا کر دیتے ہیں. اور فلاں خاتون کو تو دیکھیے ان کے پاس اگر کوئی خاتون چلی جائے تو کبھی کوئی عورت ان کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں لوٹی، ان کا ہاتھ ان کی جیب سے خوب واقفیت رکھتا ہے. تو بہرحال جو اپنے پیسے کو اپنی ذاتی ملکیت نہ سمجھے، تو جو اس دنیا میں لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں نا، وہ مرنے کے بعد دیگر مومنین کے ارواح کو بھی ویسے ہی فیض پہنچاتے رہیں گے، حتیٰ کہ جس جگہ پہ جا کر دفن ہو جائیں گے وہاں کے اطراف کے مومنین کے عذاب بھی معاف ہو جائیں گے. یعنی جن کا دسترخوان اس دنیا کے اندر بچھا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے پاس آئیں، کھانا کھائیں، ان کے گھر جائیں، کوئی ان کے پاس حاجت لے کے آئے، ان کی حاجت کو پورا کریں، جو دسترخوان رحمت اس دنیا میں جن کا بچھا ہوا ہوتا ہے، برزخ اور میدان قیامت میں بھی ان کا دسترخوان ویسے ہی بچھا ہوگا، اور اس دسترخوان سے وہ خدا کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہوں گے اور دوسروں کی شفاعت کر رہے ہوں گے. تو دیکھیے آپ نے کہ بہرحال ایک عام مومن بھی چاہیے کہ بہرحال جو بھی نیکیوں میں شہرت رکھنے والا، تو جس طرح سے اس دنیا کے اندر شہرت رکھے ہوئے ہے وہ میدان قیامت اور آخرت میں بھی ویسے ہی شہرت رکھے گا، اور وہاں پر بھی اس کا فیضان کرم ویسے ہی جاری رہے گا.
اچھا باقاعدہ کتاب جو ایک کتاب ہے در منصور، تفسیر در منصور الگ ہے جو علامہ جلال الدین سیوطی کی. بہرحال ایک اور کتاب ہے جو ایک عالم نے شیخ علی جن کا نام ہے، مجتہد تھے اور اصفہان میں ان کی رہائش تھی. اتنے زیادہ غریب تھے. دیکھیے عام طور پر مجتہدین کے متعلق سمجھا جاتا ہے ارے وہ تو بڑے پیسہ ان کے پاس آتا ہے پیسہ ان کے پاس، لیکن خمسی کا تو آتا ہے. اگرچہ ان کو اپنے اوپر اختیار ہوتا ہے خرچ کرنے کا بھی، اماموں کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اپنے اوپر ذاتی اس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ نہیں کرتے. حتیٰ کہ شاید میں نے آپ میں سے کچھ خواتین کو بتایا تھا جب ایک نشست میں کہ امام خمینی جب فرانس میں جلا وطن تھے، ان کی زوجہ بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی، تو ایران فون کرنے کے لیے کئی گھنٹے سخت دھوپ کی لائن میں لگتی تھی، لیکن امام خمینی ٹیلی فون نہیں لگواتے تھے. بلکہ کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ سہم امام کی رقم سے لگوا لیں، تو بالکل ڈانٹ دیا ان کو، خبردار یہ کوئی ہمارا مال نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اس کو. تو جیسے آیت اللہ مرشد نجفی کی مثال، ساری زندگی حج نہیں کر سکے، استطاعت ہی نہیں تھی، اور جب انتقال ہوا تو صرف چند تومان ان کے پاس تھے. تو بہرحال بے انتہا غریب تھے شیخ علی، اصفہان میں رہائش تھی ان کی، مجتہد تھے. انہوں نے دل بہت چاہتا تھا کہ میں حج پہ جاؤں، لیکن حج پہ نہیں جا پاتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنی کتابوں کو، کچھ کتابیں ہیں میرے پاس، میں ان کو فروخت کر دیتا ہوں اور اس کتابوں سے جو پیسے مجھے ملیں گے اس سے میں حج پہ چلا جاؤں گا. ایک رات کو سوئے اور اس کے بعد دروازے کے پاس دستک ہونے لگی. انہوں نے دروازہ کھولا تو معلوم چلا کہ شاہ عباس کا کوئی ملازم، زمانے میں بادشاہ تھا، اس کا کوئی ملازم آیا اور آ کے پوچھنے لگا کہ کیا آپ شیخ علی ہیں؟ میں شاہ طہماسپ کی بیٹی کا غلام ہوں، جو زمانے میں اس سے پہلے انتقال کر چکا تھا ایک بادشاہ، اور بڑا دیندار بادشاہ تھا، بڑا غریب پرور بھی تھا. کہ میں شاہ طہماسپ کی بیٹی کا غلام ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ جا کے معلوم کرو کہ شیخ زین الدین کی نسل سے کوئی شیخ علی ہیں اصفہان میں، کوئی مجتہد ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی شیخ علی ہوں، بتاؤ کیا کام ہے. اور کہا کہ تمہیں کس نے بتایا؟ پھر اس نے کہا کہ شاہ طہماسپ کی بیٹی نے اپنے غلام کو یہ بات بتائی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا باپ میرے خواب میں آیا اور کہا کہ شیخ علی کی مالی حالت انتہائی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ کتابیں بیچ کے حج پہ جا رہے ہیں. کیا تم سب لوگ مر گئے ہو؟ کیا تم لوگ ان کی مدد نہیں کر سکتے کہ شیخ علی کو اپنی کتابیں بیچ کے حج پہ جانا پڑے؟ اور انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا. تو بہرحال شیخ علی نے کہا واقعی بالکل ایسا ہی ہے، تو صرف میرے دل کا خیال تھا، میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں، سوچا تھا کہ میں اپنی کتابیں جو ہے بیچ کے حج پہ جاؤں گا. اس کے بعد وہ غلام واپس گیا. اس کے بعد اگلی دفعہ ان کے پاس آیا تو اپنے ساتھ قیمتی جواہرات وغیرہ ساتھ لے کر آیا اور کہا کہ اپنی کتابیں نہ بیچیں، بلکہ اس کو بیچ کر اپنا قرضہ بھی ادا کریں اور حج کی سعادت بھی حاصل کریں. اب آپ نے دیکھا کہ جو اس دنیا میں اہل جود و سخا ہے، وہ عالم آخرت میں جانے کے بعد بھی دنیا کے جو زندہ لوگ ہیں ان تک کے لیے اس کا دسترخوان رحمت ویسے کھلا ہوتا. وہ عالم آخرت کے مردوں کو بھی فیض پہنچا رہا ہے، اور عالم آخرت میں کس طرح سے اس کو اس دنیا کے لوگوں کی بھی اطلاعات ہیں کہ کون کس انداز میں ہے، اور ان کی مدد اس عالم آخرت میں بیٹھ کر بھی ہو رہی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ نیکیوں میں کثرت کرے، اور کم سے کم یعنی اس کی ذاتی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں اپنی نیکیوں کے حوالے سے، لیکن پروردگار عالم ہمیشہ اس کی یہ فطرت، اس کا ایک اصول یہ رہا ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو نیکیوں کے اندر چھپائے گا پروردگار عالم اس کو اتنا ہی لوگوں کے اندر مشہور کر دے گا، قہرن و جبرن، چاہے وہ نہیں بھی چاہ رہا ہو. تو اگر آپ کو چاہیے کہ کسی بھی طور پر یعنی نیکیوں کے اندر شہرت، کیونکہ ہر مومن بہرحال وہاں نہ صرف کی شفاعت کرے گا جو اس دنیا میں لوگوں کو فیض پہنچا رہا ہے، یقیناً وہ عالم آخرت میں بھی مومنین کی شفاعت کرنے والوں میں سے ہوگا. اور اس کے بعد جو یہ تو ہو گئے مومنین کی شفاعت، ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کون کون لوگ شفاعت کریں گے. اور دوسری عظیم شخصیت ہے، یعنی ہم ایک ایک کا ذکر کرتے جائیں گے جن کا روایت میں تذکرہ آیا ہے، اور وہ ہے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات کے والد گرامی. بآواز بلند درود بھیجیے، اللہم صلی علی محمد. جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تھا تو
تو پیغمبر اسلام زاروں قطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے میرے چچا، آپ نے صلہ رحمی کا تو حق ادا کر دیا، اور اس صلہ رحمی کو کرنے کے نتیجے میں آپ اعلیٰ مقامات کے اوپر بھی فائز ہوئے ہیں چچا، اور آپ نے ایک یتیم کی سرپرستی کی، اس یتیم کو بڑا کیا، اور جب وہ یتیم بڑا ہو گیا تو آپ نے اس کی حفاظت اور مدد کا بھی انتظام فرمایا۔ پھر فرمایا لَشْفَعُنَّ لِعَمَّتِ شَفَاعَةٍ يُعْجِبُ بِهَا الثَّقَلَيْنِ، یہ پیغمبر کا جملہ، میں یقیناً اپنے چچا کی شفاعت کروں گا، اس طرح سے شفاعت کروں گا کہ تمام جنوں انس حیران رہ جائیں گے۔ یہاں پر شفاعت کا وہ مفہوم ہے کہ درجات کی اتنے عظیم درجات میں اپنے چچا کو دلواؤں گا کہ جنوں انس حیران رہ جائیں گے۔ اور سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا رہبہ، کوفے کا ایک میدان تھا رہبہ کے نام سے، وہاں پر میرے بابا کے گرد لوگ حلقہ کیے ہوئے ہیں، اور ایک شخص نے کھڑے ہو کر میرے بابا سے ایک جملہ کہا۔ اب دیکھیے مولا کو کس طرح سے لوگ اپنے زبانوں کے نشترج بھی چبوتے تھے کہ اے امیر المومنین، آپ اللہ کی طرف سے ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، لیکن آپ کے باپ دوزخ میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بس ایک جملہ سننا تھا کہ مولا متقیان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ ایک جملہ کہا فَضَّلَّهُ فَاقَ، خدا تیرے منہ کو توڑ دے، بالحق نبی، مجھے اس خدا کی قسم جس نے محمد کو برحق نبی بنایا ہے، اگر میرے بابا اس روئے زمین پر تمام گناہگار مومنین کی شفاعت بھی کا کہہ دیں تو پروردگار ان تمام لوگوں کی شفاعت کو قبول کر لے گا، ان تمام لوگوں کی شفاعت کے لیے ابو طالب کی اس بات کو قبول کر لے گا اور سب لوگوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی اتنا زیادہ میرا باپ جو ہے اس کی طاقت رکھتا ہے۔ کیا تم اس بات کا گمان کرتے ہو؟ امام نے فرمایا کہ اس کا باپ دوزخ میں جائے جو خود جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہو۔ مجھے پیغمبر برحق کی قسم، قیامت کے روز میرے بابا ابو طالب کا نور تمام مخلوقات کے انوار پر چھایا ہوا ہوگا، سوائے نور محمد، نور فاطمہ، نور حسن حسین اور باقی ائمہ کے۔ یاد رکھ لو کہ نور ابو طالب ہمارے نور سے ہے جو پروردگار عالم نے حضرت آدم کو خلق کرنے سے 2000 سال پہلے خلق فرمایا تھا۔ یہ پوری روایت الغدیر میں علامہ امینی نے جلد 7 کے اندر لکھی۔ اچھا، تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال جو شخصیات ہیں یہ ایسی شخصیت ہے کہ پوری کائنات کی شفاعت بھی کرنی ہے، تو ابو طالب اتنے عظیم مقام اور مرتبے کے اوپر فائز ہیں کہ پوری کائنات کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم ایک ایک شخصیت کا بھی ذکر کرتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی علماء ہیں، علماء باعمل، علماء ربانی، علماء حق، یہ بھی شفاعت کریں گے۔ علل الشرائع میں 6 امام سے ایک روایت ہے کہ محشر میں جب بھی روز محشر برپا ہوگا تو عابدوں کو بھی لایا جائے گا اور عالموں کو بھی لایا جائے گا، بارگاہ خداوندی میں حاضر کیا جائے گا۔ عابدوں کو تو یہ حکم ہوگا کہ تم نے اتنی عبادت کی، تم تو جنت میں چلے جاؤ، لیکن عالم سے پروردگار عالم کہے گا کہ تم لوگ یہاں پر توقف کرو، رکو، اور جن جن لوگوں کی تم نے اپنے علم اور ادب سے تربیت کی تھی ان سب کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے جاؤ۔ تو جو صرف اپنی ذاتی عبادت کی حد تک رہ گئے، بہرحال انہوں نے عمل کیا، جنت ان کو ملے گی، لیکن جو صاحبان علم ہیں، جو لوگوں میں علم تقسیم کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں، ان کو اس بات کا اختیار ملے گا کہ وہاں پر توقف کریں اور جن جن لوگوں کی انہوں نے تربیت کی ان سب کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں۔ تمام علماء بھی شفاعت کریں گے۔ اس لحاظ سے علماء سے اپنے ربط و ضبط کو بڑھانا کہ وہ کم سے کم ہمیں پہچان لیں۔ جب بھی اکثر جو صاحبان ایمان ہے باقاعدہ علماء کے پاس جا کر ان سے وعدے لیتے ہیں۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے کس طرح سے اپنے بیٹوں کے لیے علماء سے وعدے لیے، خیر وہ بھی چل کر آگے گفتگو میں آنے والا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے قرآن جو ہے یہ بھی شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت مقبول ہوگی، یعنی جس نے بھی اس کی تعلیم حاصل کی ہوگی قرآن کی اور دوسروں کو تعلیم دی ہوگی، اس کی تلاوت کی ہوگی اور اس کے مندرجات پر عمل کیا ہوگا، اس کی قرآن خود شفاعت کرے گا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو کہ جیسے کہ اصول کافی کی دوسری جلد میں بھی ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن بس ایک سمپل سی شفاعت کرے، بلکہ قرآن اس طرح کی شفاعت بھی کرے گا کہ مومنین کے درجات کو بلند بھی کروائے گا۔ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور بلند درجے میں جاتے جاؤ۔ جب بھی پیغمبر فرماتے تھے کہ تعلموا القرآن فإنا شافع یوم القیامہ، یعنی قرآن جو ہے اس کی تعلیم دو
اور یہ نہیں تعلیم دینے کا بھی حکم ہے بہرحال اور تعلیم کو حاصل کرنے کا بھی، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہے۔ اس طرح سے اگر ہم پوری فہرست بنائیں اور جلدی جلدی بھی اس کو بیان کرتے ہوئے گزرے، کیونکہ ہمیں تیز رفتاری کے ساتھ جانا ہے اور اس کی تفصیلات میں بھی میں نہیں جاؤں گا۔ مثلا ایک شفاعت جو خود ایک عمل آپ کا ایسا ہے جو شفاعت کروائے گا، صلہ رحمی، جس پہ ہم تفصیل سے کبھی اور گفتگو ویسے تو آتی رہتی کچھ نہ کچھ، لیکن اس پہ کبھی اور گفتگو کریں گے، یعنی صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، یہ عمل مجسم ہو کر آئے گا اور آپ کی شفاعت کروائے گا۔ اسی طریقے سے امانت داری، کسی نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی، امانت ہے، کوئی عہدہ ہے آپ کے پاس، امانت ہے، کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز جو آپ کے پاس ہو اور دوسرے کی اور آپ نے اس کو حفاظت سے رکھا، یہ امانت داری مجسم ہو کر آئے گی اور شفاعت کروائے گی۔ یہ روزے جو آپ رکھتی ہیں یہ شفاعت کروائیں گے میدان قیامت میں۔ اسی طریقے سے جو شہداء ہیں، ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ مومنین بڑے مارے جا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، بہرحال اس دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے تو گزرنا ہی ہے۔ یہ مومن شہید ہو کے نہ مرتے تو بستر پہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے مثلا مرتے کسی بیماری میں، تو بہرحال یہ شہداء ان کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ایک شہید جو ہوگا وہ نہ صرف یہ کہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا، اپنے تمام عزیز و اقارب کی شفاعت کرے گا، اپنے تمام ہمسایوں کی شفاعت کرے گا، بلکہ اگر سب کو ملا لیا جائے تو ایک شہید 70,000 افراد کی شفاعت کرے گا۔ تفسیر مجموع البیان میں پوری روایت ہے شہید کے متعلق کہ کم سے کم 70,000 افراد کی شہید شفاعت کرے گا۔ اسی طریقے سے جو مومن پڑوسی ہوں گے وہ شفاعت کریں گے۔ مومن پڑوسی ظاہر ہے کہ کیونکہ شفاعت صرف اور صرف مومنین کے لیے ہوگی اور جو شفاعت کا حق رکھے گا وہ بھی مومن ہی ہوگا، تو جو مومن پڑوسی ہوں گے وہ اپنے دیگر پڑوسیوں کی شفاعت کریں گے۔ اسی طریقے سے جو مخلص دوست ہوں گے، مخلص دوست وہ اپنے دوستوں کی شفاعت کریں گے، دیگر انبیاء وہ شفاعت کریں گے۔ اس طرح سے مولا کائنات جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کتنی تیزی سے میں آگے گزر رہا ہوں، حالانکہ ان پہ کتنی بات ہو سکتی ہے لیکن اتنا وقت نہیں۔ جو گفتار کی سچائی ہے، یہ جو قول کی سچائی ہے، جو آپ بات کرنے میں جو سچ بولتی ہیں، یہ شفاعت کروائے گی یہ چیز۔ اسی طریقے سے ہر عمل حق آپ کی شفاعت کروائے گا، ہر عمل حق، شاید ہر عمل حق سے مراد ہر صحیح عمل، مثلا یہ جو آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہی ہیں مسائل کو سیکھ کر، صحیح طریقے سے روزہ رکھ رہی ہیں، صحیح طرح سے خمس نکال رہی ہیں، صحیح طرح سے وضو کر رہی ہیں، یہ ہر عمل حق جو ہے جس کے اندر کوئی کجی اور خرابی نہیں ہے، یہ خود شفاعت کے لیے آئے گا۔ جب یہ مولا فرماتے تھے کہ گفتار کی سچائی اور عمل حق یہ دونوں انسان کے شفیع، یہ شفاعت کروانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے خوش اخلاقی شفاعت کروائے گی، دوسروں کی اذیتوں کو برداشت کرنا، دوسروں کو اذیت دینے سے باز رہنا اور اچھے اخلاق سے لوگوں سے ملنا، اگرچہ اس کے اندر 10-12 چیزیں ہیں جو خوش اخلاقی جن میں شامل ہو جاتی ہے، وہ شفاعت کروائے گی۔ اور ایک چیز اور جو کہ روایات میں آئی ہے کہ وہ افراد کے جو لوگوں کے سب سے زیادہ نزدیک ہوں گے، جن کے گرد لوگ محبت کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، جو اس طرح سے شفیق اور مہربان افراد کہ لوگ ان کے گرد محبت کے ساتھ جمع ہو جاتے ہوں، اور یہ شفاعت کروائیں گے۔ رسول فرماتے ہیں کہ قیامت میں میرے نزدیک ترین جو میری سب سے زیادہ شفاعت کے حقدار لوگ ہوں گے، ان میں ایک تو خوش اخلاق ہوں گے، خوش اخلاق لوگ، ان کی یہ سب سے زیادہ یہ میرے نزدیک ترین ہوں گے، اور وہ افراد کے جو لوگوں کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں کہ لوگ محبت کی وجہ سے ان کے گرد گھیرا کیے رہتے ہوں، ایسے نرم دل افراد یہ بھی شفاعت کروانے والے افراد میں سے ہوں گے۔ اسی طریقے سے معصومین کے کچھ خاص اصحاب ہیں وہ شفاعت کروائیں گے، جیسے کہ حضرت حمزہ کا تذکرہ ہماری پچھلی نشست میں مکمل طور پہ آ چکا کہ مولا کس طرح سے نیزہ لے کر آئیں گے اور اس دیوار کے اوپر ماریں گے، جس کی تفصیل پچھلی دفعہ آئی تھی۔ حضرت حمزہ شفاعت کروائیں گے۔ اور یہ بھی جملہ ہے معصومین کا کہ ہم قیامت کے روز اپنے شیعوں میں سے جو اعلیٰ افراد ہیں جیسے سلمان ہیں، مقداد ہیں، ابو ذر ہیں، عمار ہیں، ان کو اپنے شیعوں کی طرف بھیجیں گے، اور وہ بے پناہ ہجوم میں، ظاہر میدان قیامت میں کتنا ہجوم لگا ہوا ہوگا لوگوں کا، وہ اس بے پناہ ہجوم میں ہمارے شیعوں کو اس طرح سے چن لیں گے جس طرح عقاب اپنے شکار کو جھپٹ لیتا ہے، کہ جس طرح کبوتر اپنے دانے کو کھا لیتا ہے، اور ایسے افراد کو جھپٹ کر ان مجمع میں سے نکالیں گے، ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو جنت اس طرح سے روانہ کریں گے جس طریقے سے دلہن کو روانہ کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھا آپ نے کہ آئمہ کے جو خاص اصحاب ہیں یہ بھی کس طرح سے شفاعت کروانے والے افراد میں سے، ان کے حوالے سے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور ان سے شفاعت کی درخواست ان سے بھی کرنی چاہیے اب بھی۔ اسی طریقے سے جتنے بھی اعمال صالحہ یہ سب شفاعت کریں گے، نماز ہے، آپ کا روزہ ہے، آپ کا حج ہے، آپ کا خمس ہے، جتنے بھی آپ کے نیک اعمال ہیں
یہ شفاعت کریں گے، اور علماء نے کہا کہ جیسے نیک اعمال ہوں گے اس کی مقدار کے مطابق ہی شفاعت کروا سکیں گے، یعنی جتنی ان اعمال کے اندر پاور ہوگی یہ اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے اور شفیع ہوں گے میدان قیامت میں۔ یعنی آپ اگر مستحبات سے بھرپور نماز پڑھتی ہیں، مستحبات سے بھرپور وضو کرتی ہیں، تو اسی کے مقدار کے برابر ان کے اندر اتنی قوت اور طاقت آ جائے گی کہ وہ آپ کی سفارش اور شفاعت کر سکے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا نام میں پھر لینے والا ہوں حضرت ابو طالب کے بعد، حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک عالم کے متعلق ملتا ہے کہ وہ عالم نے کہا کہ جب علامہ امینی، جنہوں نے الغدیر لکھی، علامہ امینی کی میں عیادت کے لیے گیا، وہ بیمار تھے، تو میں نے ٹھیک ہے عیادت تو ہو گئی، اب میں نے ایک سوال کیا۔ دیکھیے مولا جب بستر شہادت پر تھے، اس کی میں تفصیل انشاءاللہ جب دوزخ کی جب حالت بیان ہوں گے اس وقت بتاؤں گا، کہ ازبغ ابن نباتہ امام کے پاس آئے تھے اور عیادت کرنے کے بعد مولا کو اتنی شدید ضربت لگی اور ایک حدیث سننے کی فرمائش کی، اور پھر امام نے احادیث ان کو سنائی دی جس کی تفصیل اس وقت بتاؤں گا۔ تو ہم تو یہ سوچتے ہیں بھائی بیمار ہے، اس کو تو کوئی تکلیف ہی نہ دی جائے، نہیں، عالم ہے، ان کی مرض موت میں سب سے پہلے عیادت کی، پھر کہا کہ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پوچھو۔ علامہ امینی نے کہا کہ اگر کوئی شخص حضرت عباس سے محبت و دوستی نہ رکھتا ہو، تو دیکھیے بہرحال معصومین میں تو شامل نہیں ہے 14 معصومین میں عباس، انہوں نے ایک سوال کیا، کیا اس کا ایمان پھر بھی باقی رہتا ہے؟ حضرت عباس سے اس کو کوئی محبت نہیں۔ یہ جملہ سننا تھا کہ علامہ امینی کا چہرہ متغیر ہو گیا، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے ابو الفضل کا نام تو بہت آسان ہے، میں جو ابو الفضل کے نوکروں اور غلاموں کا بھی ایک غلام ہوں، اگر کوئی یہ شخص یہ بات جانتے ہوئے کہ میں ابو الفضل حضرت عباس کے غلاموں کا غلام ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی میرے جوتے کے تسمے سے محبت نہ کرے، خدا کی قسم وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ دیکھا آپ نے جملہ، کہ صرف اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ یہ عباس کا چاہنے والا ہے، یہ حضرت عباس کو ماننے والا ہے کہ غلاموں کا بھی غلام ہے، اور میرے جوتے کے تسمے سے بھی محبت نہ کرے، خدا کی قسم وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو بہرحال یہ بھی روایات کے اندر ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو پیغمبر اسلام مولائے کائنات سے ہی کہیں گے کہ میری بیٹی زہرا سے پوچھ کے تو آؤ کہ امت کی شفاعت اور نجات کا کوئی انتظام اور سامان کر کے آئی ہو یا نہیں۔ مولائے کائنات یہ پیغام لے کر شہزادی کے پاس آئیں گے، شہزادی جواب میں کہیں گی یا امیر المومنین کفانا لاجل ھذا المقام الیدان المقطوعتان من بنی العباس، میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو مقام شفاعت کے لیے بہت کافی ہیں۔ معالی السبتین کی روایت۔ یہی وجہ ہے کہ وقت شہادت جب تھا مولائے کائنات کا تو انہوں نے مولا عباس کو بلایا تھا، سینے سے لگایا تھا اور ایک جملہ کہا تھا، ولدی بس تقر عینی بکا فی یوم القیامہ، بیٹا جلد ہی روز قیامت تمہارے وجود کے دیدار سے میری آنکھیں روشن ہوں گی۔ یعنی مولا کی اسی حضرت عباس کی اسی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جب میدان قیامت میں حضرت عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو شہزادی فرماتی ہیں یہی شفاعت کے لیے وہ امت کی بہت کافی۔ اچھا، حاجی نوری جن کا اکثر میں حوالہ دیتا رہتا ہوں، جن کی کتاب دار السلام بھی ہے، نجف کا ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا، کہہ رہے ہیں کہ ایک عالم تھے اور ان کے والد تو اصفہان میں رہتے تھے، البتہ خط و کتابت کے ذریعے ان کا اپنے اصفہان سے رابطہ رہتا تھا، وہ عالم خود نجف میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میری ماں کو مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں، میری ماں کی ناک سے خون بہ رہا ہے۔ میں آگے بڑھا ان کے پاس گیا کہ میری ماں کو کیوں مار رہے ہو؟ کہا کہ ہم خدا کی طرف سے اس عذاب کے اوپر مامور، تمہاری ماں نماز کو بہت ہلکا سمجھتی تھی، رمضان کے روزے چھوڑتی تھی، اس وجہ سے اس کو مار رہے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں اچانک سے میں بیدار ہوا، میری آنکھ کھل گئی۔ اسی دن کی صبح کو میرے پاس خبر آئی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اور میری ماں کے جنازے کو کربلا لے جایا جا رہا، اور میں فوراً ہی تدفین کے لیے چلا کہ میں بھی اپنی ماں کے جنازے میں شریک ہو جاؤں۔ کہہ رہے جب تدفین کرنے کے لیے تابوت سے ماں کے جنازے کو باہر نکالا تو دیکھا کہ کفن خون آلود تھا، اور جب چہرہ کھول کے دیکھا ماں کا تو دیکھا کہ ناک سے خون بہ رہا ہے، جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ پوچھا
اچھا خوابی میں پوچھ رہے ہیں، یعنی ابھی تو خواب دیکھا، خواب کے بعد اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد پھر کہا کہ لوگوں سے پوچھا کہ یہ ماں کے اس سے خون کیسے نکل رہا ہے، صحیح طرح سے غسل کا فن نہیں دیا. کہا کہ دیکھیے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم جب جنازہ لے کر کربلا کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک گاڑی دوسری سواری سے جا کر ٹکرا گئی اور جنازہ جو ہے گر پڑا نیچے، اور اس کی ہم نے جب اٹھایا جنازے کو دیکھا کہ اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا. یہ عالم سمجھ گئے کہ خواب میں مجھے صحیح بات بتا دی گئی ہے، اور میری ماں نماز اور روزہ کرنے میں کافی کچی تھی اور وہ نماز اور روزے چھوڑ دیا کرتی تھی، اب میری ماں پر یہ عذاب ہو رہا. کہہ رہے ہیں وہ عالم کہتے ہیں میں اس تدفین کے فوراً بعد سیدھا حضرت ابوالفضل العباس سے متوسل ہوا اور کہا کہ مولا آپ وعدہ کریں کہ میری ماں پر سے عذاب کو ساقط کر دیں گے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ماں کی قضا نماز اور روزے کا انتظام کرواؤں گا. وہ عالم کہتے ہیں کہ 2 مہینے تک تو میں نے اجارے پر ماں کے قضا نماز اور روزے رکھوائے اور اس کے بعد میں بھول گیا. اچھا بھول گیا اپنا وعدہ پورا کرنا. پھر ایک رات کو میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ پھر ویسے ہی خواب آئے اور میری ماں پر پھر عذاب دیا جا رہا. پھر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ میں تو ابوالفضل العباس سے متوسل ہوا تھا، درخواست کی تھی، میری درخواست قبول بھی ہو گئی تھی، اب کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ کہا کہ تم نے اپنے وعدے کو پورا کرنا بھول گئے، لہذا عذاب کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا. خیر وہ عالم کہتے ہیں کہ میں دوبارہ بیدار ہوا اور اس کے بعد خود ذاتی طور پر تندہی سے میں نے اپنی ماں کے نماز و روزے جو ہے خود انجام دی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بہرحال اگر کوئی متوسل ہو تو مرنے کے بعد بھی جیسے میں نے کہا اور عالم برزخ میں بھی مولا عباس کی شفاعت بڑی، وہ متوسل ہوا تھا حضرت عباس سے اور کہا تھا کہ اگر آپ اس عذاب کو برطرف کروا دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ماں کے نماز و روزے کو کرواؤں گا. تو حضرت عباس سے متوسل ہونا، یہ خود حضرت عباس اتنی عظیم الشان شخصیت ہے ان کی کہ بس اب اس سے زیادہ کیا کہا جائے. جو شہزادی نے کہہ دیا کہ ان کے 2 کٹے ہوئے بازو ہی تمام امت کی شفاعت کے لیے کافی. اچھا تفسیر المیزان ہے، اس کے فارسی مترجم جو ہے سید باقر موسوی حمدانی، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ گنداب ایک علاقہ ہے، حمدان کا ایک علاقہ ہے گنداب کے نام سے. وہاں پر ایک شرابی اور کبابی ایک شخص تھا جس کا نام تھا علی گندابی، اور اس کا بالکل اٹھنا بیٹھنا تھا بدماشوں کے ساتھ. تو ایک ذاکر تھے، ذرا پہلے کا واقعہ ہے جو انہوں نے نقل کیا ہے. شیخ حسن نام تھا ان کا، ذاکر امام حسین تھے اور اکثر مجالس وغیرہ پڑھنے کے لیے شہر سے باہر بھی جاتے. تو اس زمانے میں شہر کے باقاعدہ دروازے بھی ہوا کرتے تھے. تو ایک دفعہ مجلس پڑھنے شہر سے باہر گئے، جب واپس آئے تو کافی ذرا رات ہو گئی تھی، گیٹ بند ہو گیا تھا. اچھا یہ علی گندابی جو بدماش تھا یہ نشے میں دھت، شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا اندر. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ دروازہ کھولو. علی گندابی نے کہا نہیں دروازہ تو بند ہے. کہا کہ بھائی میں ہوں شیخ حسن ذاکر امام حسین، میں مجلس پڑھنے گیا ہوا تھا، دیر ہو گئی تھی، دروازہ کھولو. اس نے علی گندابی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دروازہ تو کھولتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، جب تم مجلس پڑھنے گئے تھے تو ایک مجلس میرے لیے بھی پڑھو. اگرچہ یہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے لیکن ممبر وغیرہ تو نہیں ہے، نہ کوئی کرسی ہے، لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ میں جو ہوں سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہوں، میری پیٹھ پہ بیٹھو اور قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل العباس کے مصائب پڑھو. اب کہہ رہے ہیں کہ بہرحال میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا، اسی شرط پہ اس نے دروازہ کھولا تھا. میں گیا اور اس کی پیٹھ پہ بیٹھ کے میں نے حضرت ابوالفضل العباس کے مصائب پڑھے. اس شخص نے بے انتہا گریہ کیا اسی نشے کے عالم میں، اور اتنا گریہ کیا کہ بہرحال حضرت عباس کا لطف و کرم شامل حال ہوا اور وہ شخص طائب ہو گیا علی گندابی. اور اس کے بعد یہ زیارت کے لیے نجف گیا. جب یہ علی گندابی زیارت کے لیے نجف گیا تو اسی زمانے میں مرزا شیرازی وہاں پر ہوا کرتے تھے. مرزا شیرازی آپ کو یاد ہوگا کہ وہی عالم ہیں کہ جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا. یہ نجف میں باقاعدہ اس زمانے میں نماز پڑھاتے تھے. ان کے پیچھے یہ علی گندابی نماز پڑھنے لگا. اسی وقت وہاں پر اطلاع آئی کہ ایک بڑے عالم ہیں ان کا انتقال ہو گیا اور حرم مولا کائنات سے متصل جو دالان ہے اسی کے اندر ان کی قبر تیار ہوئی. اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ ان کو کفن دفن کے لیے لے جانے والے تھے کہ معلوم یہ چلا کہ وہ انتقال نہیں انہوں نے کیا تھا، وہ کوما کی حالت میں تھے اور اس کے بعد وہ ہوش میں آ گئے اور دوبارہ زندہ، جسے کہا جائے کہ زندہ ہی ہو گئے. مرزا شیرازی کو اطلاع پہنچائی گئی کہ بھائی وہ عالم جن کے لیے قبر کھودی تھی ہم نے سہنے مولا امیر المومنین میں،
وہ تو ہوش میں آ گئے, اب اس کا کیا کریں اس قبر کا. لیکن لوگوں نے کہا کہ علی گندابی جو کہ طائب ہو کر آیا تھا وہ سجدے کی حالت میں چل بسا وہیں پر. مرزا شیرازی نے کہا علی گندابی کو اسی حرم امیر المومنین اسی قبر میں دفن کر دیا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ اس نے قمر بنی ہاشم کے مصائب پڑھے, اس کے نتیجے میں اس کو کیسے حضرت عباس نے اتنا مقام اور مرتبہ دلوایا کہ نہ صرف اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کروائے بلکہ اتنا بڑا مقام کے حرم امیر المومنین میں اس کو دفن کروا دیا علی گندابی کو. آج بھی حرم امیر المومنین کے جو صحن کو اس کا جو دالان ہے اس میں علی گندابی کی قبر. وہ ایسا شرابی کبابی و بدماش اور اس کو اتنا بلند مقام اور مرتبہ صرف اور صرف حضرت عباس کے اس نے مصائب سنے تھے. بہرحال ایک دل میں ایک محبت کرتا تھا. تو مولا کس طرح سے اپنے چاہنے والوں کی سفارش اور شفاعت نہ کروائیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہمیں ہوتا. اچھا, اسی طریقے سے جیسے کہ ہم مختلف شخصیات کا ہم ذکر کرتے بھی جا رہے ہیں, اسی میں فرشتوں کے متعلق بھی کہ فرشتے تک شفاعت کریں گے, اور بہت ساری قرآنی آیات بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ بہرحال فرشتے شفاعت کریں گے. اور اب بھی مومنین کے لیے توبہ اور استغفار تو فرشتے کرتے رہتے ہیں, لیکن اس پہ بھی قرآنی آیات بھی ہیں, احادیث بھی بہت ہیں, لیکن سب سے صرف نظر کرتے ہیں مجھے ذرا تیزی سے آگے بڑھنا. اچھا, اسی طریقے سے اگرچہ اب اتنا وقت باقی نہیں رہا, البتہ بس میں ایک کوشش کر کے آپ کو صرف ایک شفیع کے متعلق اور بتاتا ہوں. ویسے تو ابھی شفاعت کرنے والوں کی کچھ ابھی تو اہم ترین شفاعتیں باقی ہیں. شہزادی کونین کی شفاعت, مولا کائنات کی شفاعت, امام حسین کی شفاعت, دیگر ائمہ کی شفاعت, ان کے بھی کچھ تذکرے اگلی دفعہ آئیں گے. اور سب سے بڑھ کر پیغمبر اسلام ختمی مرتبت کی شفاعت, شفاعت کبریٰ سب سے آخر میں سب سے بڑا مقام محمود, اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی نشست میں آئے گی. آج صرف ایک چیز حضرت عباس کے بعد زیادہ مناسب اور محسوس ہوتا ہے, معصوم قوم کی شفاعت کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کیا جائے. معصوم قوم جن کے متعلق چھٹے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت معصومہ کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ جنت میں داخل ہوں گے. دیکھیے ایک واقعہ بھی ملتا ہے, باقاعدہ سن 1295 ہجری میں قم میں بارشیں ہونا بالکل بند ہو گئی تھی, قحط پڑ گیا تھا قم میں. اور اس زمانے میں بہرحال لوگوں نے یہ کیا کہ سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ بالکل لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے, دانے دانے کو محتاج ہو گئے, پانی تھا ہی نہیں قوم میں. تو کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ 40 متقی ترین افراد کو قوم سے منتخب کرتے ہیں. یہ 40 متقی افراد نے 40 دن کا ایک عمل اس طرح سے کیا کہ اپنے آپ کو رسیوں سے حرم معصومہ قوم کی جو زری کی جو جالیاں اس سے باندھ لیا اپنے آپ کو. اس میں تیسری رات گزری تھی کہ خواب میں مرزا حسین قومی آئے. باقاعدہ آیت اللہ شیخ باقر ناصری انہوں نے فرمایا کہ ان 40 متقی افراد میں سے ایک فرد نے مرزا حسین قومی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کو صاحب قوانین الاصول کہا جاتا ہے. ان کی ایک اور ہی مشہور کتاب ہے معرکۃ الآراء, اور اتنی مشکل ترین کتاب ہے کہ اگر واقعی اس کا کوئی ایک صفحہ بھی پڑھ کے ایک زمانہ تک علماء اس بات کو یعنی کسی کی بھی علمیت کو چیک کرنے کے لیے کہ اگر ایک صفحہ بھی اس کتاب کو کوئی پڑھ کے سمجھ کے بتا دے تو اس کو عالم تسلیم کر لیں گے. صاحب قوانین مرزا حسین قومی یہ خواب میں آئے اور آ کے کہا کہ تم لوگ یہاں پر کیوں جمع ہو. انہوں نے کہا کہ بھائی دانے دانے کو محتاج ہو گئے, بارشیں ہی نہیں ہو رہی. اچھا, مرزا حسین قمی کا انتقال سن 1231 ہجری میں ہو چکا ہے, اور آج بھی جو افراد آپ میں سے خواتین جو زیارت کر کے آ چکی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ معصومہ قوم کے روضے سے متصل ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جہاں پہ فوارے وغیرہ لگے ہوئے ہیں. وہاں پر ایک چھوٹا سا قبرستان ہے, وہاں پر بھی مرزا حسین قمی کی قبر. اب بھی جو خواتین گئی ہیں زیارت کے لیے, میں نے یہ واقعہ ان کو بھی سنایا تھا, اور وہ مرزا حسین قمی کی قبر پہ ضرور گئی ہوں. تو کہا کہ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو. انہوں نے کہا, اس شخص نے کہا کہ یہاں پر بارش کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں کہ ہم معصوم قوم سے آ کر توسل کریں اور ان سے درخواست کریں کہ قوم میں بارش نہیں ہو رہی, بارش کا کوئی انتظام ہو. کہا کہ اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تم معصوم قوم کو تکلیف دینے کے لیے آئے ہو. ارے اگر قوم میں بارش ہی کروانی تھی تو صرف میری قبر پر آ جاتے, یہ چھوٹا سا کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. ہاں, اگر پوری دنیا کی شفاعت کروانی ہے تو یقیناً معصوم قوم کے روضے پر جاؤ.
اتنی اس حد تک دیکھیے کہ یہ چھوٹا سا کام، یہ بارش کروانا، اس کے لیے تم معصومہ کے قوم کے پاس آئے ہو؟ یہ کام اگر میری قبر پہ آ جاتے یہ کام تو میں بھی کر دیتا. ہاں پوری دنیا کی شفاعت اگر کروانی ہے تو یقیناً معصومہ قوم کے پاس جاؤ. درود بھیجیے محمد والے محمد. جبھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد زیارت معصومہ قوم میں جملہ کہنے کی تاکید کی، یا فاطمہ، جو نام بھی ہے معصومہ قوم کا، اشفعی لی فی الجنہ، آپ پروردگار کے حضور ہماری شفاعت کر دیجئے. فإن لک عند اللہ شانا من الشان، کہ پروردگار کے حضور آپ کا مقام بہت عظیم ہے. تو بہرحال ان ہستیوں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے شفاعت کی درخواست کرنا، یہ بہرحال ایک مومن اور مومنہ کو چاہیے کہ مستقل حضرت ابو طالب کی شفاعت کے لیے درخواست کرنا، حضرت عباس سے شفاعت کی درخواست کرنا. ہم اپنی دعاؤں کے اندر صرف اور صرف دنیاوی دعاؤں، صرف مال و دولت یا دنیاوی پریشانیوں کے اندر مگن رہتے ہیں، اور آخرت کی وہ ہمیشہ کی زندگی کو بھول جاتے ہیں کہ جہاں پر ہم کو ہمیشہ رہنا ہے. تو ان ہستیوں کی شفاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی مقام کو حاصل کر سکیں. اپنے اعمال کے اوپر جب نگاہ دوڑاتے ہیں تو سوائے خرابیوں، خامیوں، ریاکاریوں، غرور و تکبر، جاہ و حوث، اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. یہ ٹوٹے پھوٹے لنگڑے لولے اعمال کی بیس پر ہم جنت کی خواہش کریں، ناممکن. ان شخصیات کے طفیل اور ان کے صدقے میں اگر جنت مل جائے تو یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی. تو آج کی حد تک ہم گفتگو یہاں پر روکتے ہیں. اگلی نشست میں کچھ نئے ناموں کا بھی تذکرہ آئے گا کہ جو کہ شفاعت کروانے والے ہیں، اور اس کے بعد ان اعمال کا تذکرہ ہوگا کہ ان افراد سے ہم شفاعت کو حاصل کیسے کریں، کن اعمال کے نتیجے میں، ان اعمال کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ. اور چند کچھ مزید شبہات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے شفاعت کے سلسلے میں، اور ان کے جوابات بھی آئیں گے. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.